سعودی عربیہ پہ حملہ ہوا مطلب پاکستان پہ حملہ ہوا، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان پہ حملہ ہوا تو سعودی عربیہ یہ سمجھے گا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا۔ اور بھی ممالک ہیں جو اب پاکستان سے اسی طرح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عزت اس وقت پوری دنیا میں جس عروج پہ ہے، شاید یہ 75 سال پاکستان بننے میں یہ حالات نہیں تھے۔ آپ نے امریکہ میں دیکھا، امریکہ کا صدر بھی 2-2 ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتیں پاکستان سے کر رہے ہیں۔ ترکی کا صدر، امیر قطر، سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس، ہر ملک جو ہے پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے، پاکستان پہ اعتماد کیا جا رہا ہے، پاکستان کی طرف اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کی لوگوں کو خواہش ہے کہ پاکستان اب لیڈ کرے اسلامی دنیا کو، تاکہ ایک دوسرے کی ہم حفاظت کر سکیں، ایک ہو سکیں، ہم جڑ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، آپ سب دوستوں بھائیوں کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اتنی عزت پاکستان کو کبھی بھی نہیں ملی تھی، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس طرح ترقی کا کام اب شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم دور کیوں جائیں، صرف اپنی این اے کو دیکھ لیں، جہاں 36 یا 37 ارب روپے لگ رہا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو، آسانی پیدا ہو، اور ان کو گھر کے اوپر علاج بھی ملے۔ صفائی کا نظام بھی آپ نے دیکھ لیا پہلے اور اب میں کتنا فرق ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے موقع اگر دیا تو معیشت بھی پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ ڈیفالٹ سے بچ گئے اور اب ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے۔ جی، ایک اور آپ کا مسئلہ تھا، یہ مسئلہ سہیل صاحب نے کابینہ میں لیا اور بار بار یہ لیا کہ جی یہ مناوا ہسپتال کو واپس جنرل ہسپتال میں تبدیل کیا جائے۔ یہ ہم پچھلے ہفتے والے دن جب علاقے میں تھے تب بھی لوگوں کی مانگ تھی، اور سہیل صاحب یہ کام کرانے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ مناوا ہسپتال واپس ایک جنرل ہسپتال کی شکل میں آپ کو اسی طرح خدمت کرے گا جس طرح پہلے کرتا رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، آپ لوگ سچے ہیں، جو دل سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے آپ کو۔ اس حلقے کو اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کے انشاءاللہ دیتا ہے۔ جی، کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرنے جا رہے ہیں، دو ریاستی حل جو ہے وہ کیا ہے، کچھ مذہبی جماعتیں جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پاکستانی حکومت نے تو ان کی معیشت بتا دیں۔ کل جو اسحاق ڈار صاحب نے نیشنل اسمبلی میں آ کے بریف کیا ہے، نہ تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم وہ کرنا ہم بالکل یہ نہیں چاہتے، نہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے، اور اس چیز پہ سیاست نہ کی جائے تو بہتر ہے، چونکہ سارے ممالک مل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو اور ظلم سے روکا جائے۔ اور اسرائیل کی کون بات کرتا ہے ماننے کی؟ یہ صرف یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی کہ امریکہ بھی اب یہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کا رستہ نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ تو اس پہ سیاست کرنا تو غیر مناسب ہے، اور میرا خیال ہے یہ وہ سیاست ہے
جو نہ تو فلسطین کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے اور نہ پاکستان کو سچی بات بتا رہی ہے۔ پاکستان کچھ گین کرنے لگتا ہے اور سیپیک 1 تھا یا سیپیک 2 ہے یا پھر اب عالمی سطح پر جو پذیرائی ہے، جب بھی پاکستان کچھ گین کرتا ہے کچھ ایسی قوتیں جو ایکٹیو ہوتی ہیں جو کہ ڈی گیم کرنے کی جانب زیادہ زور لگاتی ہیں، ان قوتوں کا قلعہ نما کب ہم دیکھیں گے اور کب ہم ساری قوم کو ایک پیج پر دیکھیں گے؟ ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جب پاکستان کا سی پیک 1 ہوا تو بہت سے لوگوں نے سازش کرنی شروع کر دی، سی پیک 2 ہوا تو تب بھی لوگوں نے سازش کر لی، اب جنگ جیتے ہیں تب بھی سازش کر رہے ہیں، جنگ جیتنے کے بعد پاکستان فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تب بھی لوگ یہ کر رہے ہیں۔ معیشت صحیح طرف چل پڑی ہے، پاکستان کی عزت دنیا میں اس وقت اس مقام پہ ہے جہاں پہلے نہیں تھی۔ تو ان کا سوال تھا کہ ان لوگوں کا کب محاسبہ کریں گے؟ ان لوگوں کا حکومت پاکستان بھی محاسبہ کرے گی، ان قوتوں کا ہماری عسکری قیادت اور عسکری طاقت بھی کرے گی، اور عوام پاکستان کے ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کریں گے جو بہتری کی طرف پاکستان جب چلتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ اس میں آپ سب کا کردار ہوگا انشاءاللہ۔ سینیٹر مشتاق صاحب کی رہائی کے لیے یورپ کے کچھ ممالک کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا رابطہ ہے، اور ہر گھنٹے کی بنیاد پہ رابطہ ہے جو سینیٹر مشتاق صاحب کو وہاں سے اسرائیل کے چنگل سے رہا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہے گا کہ آزاد کشمیر کے حالات ہیں، اس میں کافی زیادہ سیکورٹی فورسز کا نقصان ہوا اور قانون کی کمیٹی گئی تھی، معاملہ تو طے پا گئے، جو اس میں انہیں کی تعداد کریں گے ان کے مسئلے کو فیصلہ ہوا ہے۔ دیکھیں وہ مجھے اس کی تفصیل نہیں پتہ، مگر آزاد کشمیر میں جو حالات کیے گئے تھے، جو لوگوں کو نشانہ کر کے شہید کیا گیا، اس کا تو کوئی رستہ نکلے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے ہماری سیکیورٹی فورسز کو یا افواج پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ کر دیں، یہ غیر مناسب ہے۔ یہ محافظ ہیں آپ کے، یہ ہمارے محافظ ہیں جو اپنی جانوں کے نذرانے دیکھ کے ہمارے دشمن سے ہمیں بچاتے ہیں۔ ان شہداء کے خون کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور چاہے وہ فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں، رینجرز کے ہیں یا کسی اور کو ہو، جن لوگوں نے وہ کام کیا ہے جو کشمیر میں لوگوں کو مارا ہے، ان کو کیفر کردار تک تو ضرور پہنچایا جائے گا۔ شکریہ جی۔